حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ النبا کی 3 آیات بابرکات، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نیند کو سکون کا باعث، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے ڈھانپنے والی بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے ہم نے دن کو پیدا کر دیا۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی جن نشانیوں کے اوپر خاص کر کے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، ان نشانیوں میں سے یہ دن اور رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یوں تذکرہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو پیدا کیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے، ان سے ذرا پوچھئے کہ اگر اللہ رب العزت تمہارے لیے مسلسل دن کو ہی جاری کر دے تو پھر اللہ کے علاوہ کون سی وہ ہستی ہے کہ جو تمہارے اوپر رات لا سکے، کہ جس رات میں تم سکون کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے رات کے بارے میں فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر ہمیشہ مسلسل تا قیامت رات ہی کر دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ پھر کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو تمہارے پاس روشنی لا سکے؟ کیا تم یہ بات اچھی طرح سے سنتے نہیں ہو؟ فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ کی تمہارے اوپر خاص رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا، تاکہ تم سکون بھی حاصل کر سکو اور اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو حضرت ذی وقار ہمارے مشاہدات میں یہ دن اور رات اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، اور قرآن مجید کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ان دونوں راتوں کو، دن اور رات کو جو استعمال کرنے کا انداز اور طریقہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں بڑے عظیم الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے ڈھانپنے والی بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معیشت کے لیے بنایا ہے، کاروبار کے لیے بنایا ہے، محنت اور مزدوری کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں دیے ہیں یہ سارے کے سارے فطرت کے عین مطابق ہیں۔ آج ریسرچ وغیرہ ہوتی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مشاہدات وغیرہ کیے جاتے ہیں، غور و فکر کیا جاتا ہے، وہ جو آخر میں نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی ہمیں عظیم نعمت عطا کر کے جو آج کی مختلف اور بیش بہا قیمتی ریسرچ ہیں ان کے نتائج سے اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ انرجی بحران کا ہے۔ اسی حوالے سے مسلسل دنیا پریشان ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہمارا نظام کیسے چلے گا، اگر ایسے ہو جائے تو کیسے چلے گا۔
حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی آج سہولیات ہیں، جب یہ نہیں تھی تب بھی یہ دن اور رات کا نظام بڑے احسن انداز سے چل رہا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اسی ترتیب، اسی منہج، اسی ڈگر کے اوپر لگایا جائے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب ان دو آیات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ڈھانپنے والی بنایا ہے۔ اور اسی آیت سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے بنایا ہے۔ تو اب جو بندہ سوتا نہیں ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور نیند نہ آنا کس قدر بڑی اذیت ہے، کس قدر بڑی مصیبت ہے، کس قدر بڑی یہ تکلیف ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں مبتلا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ جب نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب باوجود کوششوں کے، جد و جہد کے، جب نیند نہیں آتی تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نیند بھی اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا ہے۔ جس طرح ہم اپنی ڈیوائسز وغیرہ چارج کرتے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے سونا بھی اسی قدر ضروری ہے۔ اگر نہ سوئیں گے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا، آپ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے چادر اوڑھنے والے پیارے پیغمبر، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، آدھی رات کا کر لیجئے یا اس سے کم کیجئے۔ اگر زیادہ بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن سوئیے ضرور، آرام ضرور کیجئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ینگ تھے، جوان تھے، بڑے اللہ کے عبادت گزار تھے۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو عین جوانی میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ تو وہ صحابی دن کے وقت روزہ رکھا کرتے، رات کو قیام کیا کرتے، مسلسل ان کا یہی معمول تھا۔ شادی ہو گئی، اب بھی ان کے معمول کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان کی اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ حضور اس کا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ بے شک تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اہلیہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی سب کے حقوق چھوڑ کے تم فقط عبادت کی جانب رہو۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے جو لوگ تھے وہ درویشی اختیار کرتے تھے، کوئی غاروں میں چلا جاتا، کوئی پہاڑوں میں چلا جاتا، کوئی کسی جگہ پہ جا کر کے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے فقط عبادت کیا کرتے تھے۔ اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے سارے حقوق اور فرائض ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے بھی ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا کرو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے سکون دیا جائے، تمہاری آنکھ کا حق ہے کہ اسے آرام دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی تلقین کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کامیاب لوگ کہا، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب تھے، وہ اخروی اعتبار سے بھی کامیاب، وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کو ان کی ایک ایک ادا بڑی پسند تھی۔ ان کا معمول کیا تھا؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ یعنی عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں ہے، یہ ان کا معمول تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی وہ بستروں کے اوپر چلے جایا کرتے تھے، اور عین وقت تہجد وہ پھر بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر کوئی اللہ کو بلند آواز سے پکارا کرتا تھا، کوئی دھیمی آواز میں پکارا کرتا تھا، اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور ابھی نماز فجر، اذان فجر ہونے میں کافی وقت پڑا ہوتا تھا۔
آج بھی جن لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ عشاء کے بعد فوراً سے سو جاتے ہیں تو وہ عین تہجد کے وقت اللہ رب العزت ان کو اٹھا دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے رات اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس رات میں آرام کریں، سکون کریں. یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اگر اس رات کو ہم سکون نہ کریں اور جو دن والے کام ہیں جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے بنایا ہے، اس ٹائم بھی ہم سو جائیں تو یہ فطرت سے بغاوت ہے. پھر یہ ہمارے اپنے وجود کے ساتھ دشمنی ہے. اللہ نے ہمیں اس انداز میں پیدا ہی نہیں کیا. وہ اور مخلوق ہے اللہ کی جو راتوں کو جاگتی ہے، دن کو سوتی ہے، اور وہ کوئی اچھی بھی نہیں سمجھی جاتی. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات، اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہم ان کو اپنا کیوں نہیں رہے. اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ڈھانپنے والی بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے کاروبار کے لیے بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خاص دعا تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے برکت رکھ دے ان کے صبح کے اوقات میں. ہم نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی زمین پہ نکل جائیں، اللہ کا فضل تلاش کریں، جس قدر ہو سکتا ہے کمائیں. اور آج آپ بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ کامیاب ترین حلال کاروبار ہے کہ جن کو صبح کے آغاز میں جن کو شروع کر لیا جاتا ہے، جن کی ٹائمنگ صبح کی ہے، وہ سب سے کامیاب ہے. وہ آدمی خوشحال بھی رہتا ہے، اسے کوئی ذہنی پریشانی، اعصابی دباؤ، کوئی تناؤ وغیرہ بھی اسے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عین فطرت کے مطابق چل رہا ہے. رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے، یہ کامیاب لوگوں کا طرز عمل ہے. ہمیں اپنی روٹین درست کرنی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ کیا، معاملہ ہی سارا غلط ہے. ہم ہر معاملے کو عادی ہو چکے ہیں اپنے ایک مخصوص نظریے سے دیکھنے کو، کہ اب چونکہ فلاں نے یہ کہا ہے اس لیے اس نے جو کہنا ہے اس نے غلط ہی کہنا ہے، فلاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ ایسا ہے تو یہ صحیح ہی کہے گا. حالانکہ ہمیں اصل جو ہماری ہے قرآن و حدیث، ہمیں اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مغرب، اذان مغرب ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو یہ تلقین کیا کرتے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو، اپنے دیوں کو بجھا دو. اب دیا وہ تیل سے جلتا تھا، تیل بھی ایک انرجی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ دیوں کو بجھا دو، کہ اس کو جو وہ آپ کی جو انرجی ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی کام میں آ جائے. دن کی روشنی ہے، اللہ رب العزت نے سورج بنایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور جب انسان ایک اللہ کے نظام سے بغاوت کرنے کے بعد سدھار کی جانب جاتا ہے تو پھر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں وہ بڑے بہترین ہیں، اور وہ بہترین کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا جو غفور الرحیم کا لفظ استعمال بنایا ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں لفظ حکیم استعمال کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے لفظ حلیم استعمال کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے لفظ رحمان قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی بھلائی اس دنیا میں بھی چاہتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی مغفرت کے دروازے زیادہ کھول رکھے ہیں. وہ بندوں سے درگزر بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت ساری باتوں سے اللہ رب العزت درگزر کرتا ہے. پھر جن کے اوپر پکڑ بھی ہونی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اللہ رب العزت بندوں کو مہلت دیتا ہے. تو اللہ جو ہمارا اس قدر خیر خواہ ہے، ہم اس کے احکامات کو کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار کیوں نہیں بنتے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دے. آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے دفاع کے ساتھ ہے یا معیشت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے یا انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، تو جو اللہ نے فطرت کے اصول قرآن مجید میں بیان کیا ان کو اپنانا کی ضرورت ہے. ہم ہی ہیں جو اغیار کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ایسے ہیں،
فلاں ملک والے ایسے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر وہ ویسے ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیے تھے انہوں نے ان کو اپنایا تھا۔ وہ مانتے نہیں ہیں اس لیے وہ کافر ہیں، ہم مانتے ہیں مسلمان ہیں، ہم عمل نہیں کرتے اس لیے ہم پیچھے ہیں، وہ عمل کرتے اس لیے وہ آگے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اللہ نے قوانین بتا دیے ہیں، جو عمل کرے گا وہ کافر ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کامیاب رہے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں ناکامی ہو، یہ تو ہے ہی کامیابی کے زینے۔ تو جس نے اس راز کو پا لیا، جس نے اللہ کی رات اور دن کے نظام کو سمجھ لیا کہ اللہ نے یہ کس لیے بیان کیا ہے، کس لیے بنایا ہے، کس لیے اللہ رب العزت نے یہ ترتیب دیا ہے، وہ انسان پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اسے عقل والا بھی کہا گیا۔ کہ دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کی بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ رات اور دن کے آنے جانے میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں چیزیں پیدا کی ہیں اس میں ایسی قوم کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ عقل والے بھی ان کو ہی کہا گیا کہ جو دن اور رات کے نظام کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رات سکون کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رات کو ڈھانپنے والا، نیند کو سکون والا، اور دن کو اللہ رب العزت نے چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ اللہ کے احکامات ایک جانب ہے، دوسری جانب ہماری ترتیبیں ہیں، ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ ہمارے دن کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جس کو حقیقت میں زوال کہا گیا۔ ہمارے بازار 11-12 بجے سے پہلے نہیں کھلتے، حالانکہ وہ عین زوال کا وقت ہے، تو زوال کے وقت میں ہم ترقی تلاش کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بات ایک دو سے شروع نہیں ہوتی، جب قوم کوئی بھی قوم مجموعی طور پہ اپنے رویے کو درست کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو اصول قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی قوم کو کسی نعمت سے نواز رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس نعمت کو نہیں بدلتا، اس نعمت کو بندوں سے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اگر وہ شکر کرنے والے تھے، جب اگر ناشکری میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے گا۔ ایک اچھی عادت تھی، اس عادت سے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے گا۔ اور اگر کوئی بھی قوم اصلاح کی جانب آنا چاہتی ہے، اپنے برے حالات سے نکلنا چاہتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصول بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے۔ اگر ہمیں ترقی چاہیے تو ہمیں دنیا کی دوسری تیسری ہر قسم کی مخلوق سے پہلے بیدار ہونا ہوگا۔ صبح صادق اور صبح کاذب، یہ دو نام لیے جاتے ہیں صبح کے بارے میں، اسی لیے ہے کہ انسان کی جو وہ آغاز انسان کی صبح اس وقت ہو جائے، انسان اس وقت بیدار ہو جائے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرندے جو ہمارے سامنے دوسری مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ ساری کی ساری جاگ رہی ہے۔ جانور پالنے والے، مویشی پالنے والے وہ اس چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اگر ان کی جانب سے بھرپور جو ہے وہ دودھ وغیرہ چاہیے تو اس کے لیے بوقت سحر جاگنا پڑے گا۔ اس وقت جانور بھی اٹھے ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، اچھی ان سے جو ہے وہ اس سے اچھا جو ہے رزلٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فطرت کی چیزیں انسانوں کے غور و فکر کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو انسان کے مسخر کیا ہے، اور انسان بھی اگر انسان ہونا سمجھ لے تو ان سب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دن دیا ہے، دن کے اندر آپ معیشت کا جو بھی کام ہو وہ اس کو نپٹائیں، جو بھی ضروری کام ہے دن کی روشنی کو، سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے یہ جو سورج بنایا بڑا چمکنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی رحمت ہے، نعمت ہے، ایک سکون ہے، اطمینان ہے، اور پھر اس کے انسانی جسم کو بھی فوائد ہیں۔
اس کی حدت سے اگر انسان کو پسینہ آتا ہے، یہ بھی اس کے جو ہے وہ کمالات میں سے کمال ہے۔ اگر جو ہے وہ انسان اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح آج جدید ٹیکنالوجی، سولر ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کی جو بجلی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، دوسرے تیسرے مسائل اس کے ساتھ حل کیے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی کے اندر ہی غور و فکر کر لیا جائے تو دن کا وقت اللہ رب العزت نے انسان کی معیشت کے لیے بنایا ہے، رات کا وقت جو ہے اللہ رب العزت نے سکون کے لیے بنایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کام کرنے والا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، کہ رات کے وقت انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز قائم کرو، اس وقت اللہ کو پکارو۔ جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا۔ اس وقت وہ والے کام کیے جائیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے۔ نماز فجر ادا کی جائے تو فوراً سے اپنے اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں چل پھرے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ورنہ ہماری جو خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے جو خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ دن بدن ہمیں خراب کریں گے، تباہ و برباد کریں گے۔ انسانی جو ہے وہ انسان کی نفسیاتی صحت کے اوپر بھی جو ہے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے، راتوں کا جاگنا، دن کا سونا، اور جو اور بھی اس کے بہت زیادہ طبی بھی نقصان ہے، معاشی بھی نقصان ہے، معاشرتی نقصان بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان ساری برائیوں سے اور ساری بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ رات اللہ رب العزت نے سونے کے لیے اور